بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس بن مالک کی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ معتکف جب اپنا اعتکاف اس مدت کے پورا کرنے سے پہلے ختم کر دے جس کی اس نے نیت کی تھی تو اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا جب وہ اعتکاف توڑ دے تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ انہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکل آئے تو آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ مالک کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں اگر اس پر اعتکاف کی نظر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہو اور وہ نفل کی نیت سے اعتکاف میں رہا ہو پھر اعتکاف سے نکل آیا ہو تو اس پر قضا واجب نہیں، الا یہ کہ وہ اپنی پسند سے اسے چاہے اور یہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ یہی شافعی کا قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہو، جب تم اسے کرنا شروع کر دو پھر اس کے پورا ہونے سے پہلے تم اسے چھوڑ دو تو اس کی قضا تم پر لازم نہیں ہے، سوائے حج اور عمرہ کے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 803۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی سرکنے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم نے روزہ دار کے لیے ناک میں پانی سرکنے میں مبالغہ کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس باب میں دوسری روایات بھی ہیں جن سے ان کے قول کی تقویت ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 788۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 807۔